العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین، درس قرآن کے حوالے سے سورہ احزاب شریف کی اس سے قبل آپ نے 35 آیات جن کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ نے سماعت فرمائی. آیت نمبر 36 میں سورہ احزاب 22واں سپارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اس معاملے میں جس میں رسول کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اس آیت میں یہ جو آخری لفظ ہے فقط ضل ضلالا مبینا، یہ ضاد عربی کے اندر پڑھا جاتا ہے، اسے ضاد پڑھنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں فقط ضاد کو ضاد، اردو والا جو ضاد ہے وہ پڑھ جاتے ہیں ضلع. وہ عربی کے اندر یہ اردو والا لفظ جائز نہیں ہے. اگر نماز کے اندر کوئی اس ضاد کو، سواد کے بعد جو آتا ہے ضاد، اس سواد کو کے بعد آنے والے ضاد کو نماز کے اندر اگر کوئی ضاد پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر امام قرأت کے اندر اس ضاد کو ضاد استعمال کرتا ہے تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، جتنے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی بھی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ یہ ضاد عربی کا لفظ ہے، اس کی اصطلاح ہی ضاد ہے، تو جب اس کو ضاد پڑھیں گے تو پھر اس کی اصطلاح چینج ہو جائے گی جو کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. تو قرآن کی اصطلاح کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. اس لیے اگر کوئی ضاد پڑھے تو نماز کے اندر نہ اس کی اپنی نماز اور جتنے اس کے پیچھے پڑھیں گے اس کی میں سے کسی کی نماز نہیں ہوگی. تو پھر یہ لفظ غور سے سمجھ فرمائیں، یہ ضاد ہے، اور جہاں پر بھی جب آئے گا تو یہ ضاد ہی پڑھا جائے گا، ضاد نہیں پڑھا جائے گا. اور اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلک کہ یہ سنیوں کے ہاں ہے تو دیوبندیوں کے ہاں نہیں ہے، تو یہ نہیں، یہ متفقہ فتویٰ ہے تمام احباب کے نزدیک. دیوبند علماء جو اکابرین ہیں ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر اس ضاد کو ضاد پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بلکہ ہم احناف سے، سنیوں سے ان کا فتویٰ تھوڑا زیادہ سخت ہے. دیوبند کے ہاں، ان کے ہاں زیادہ فتویٰ سخت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کوئی ضاد کو ضاد پڑھتا ہے تو وہ خود گمراہ ہو جائے گا اور اس کی منقوہ اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی. ان کے ہاں یہ زیادہ ٹائٹ فتویٰ ہے کہ اس ضاد کو ضاد نہیں پڑھ سکتے. آیت کے شان نزول کے حوالے سے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے
کہ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم، یعنی جس معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول حکم فرما دے یا ان کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس فیصلے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہ کوئی مومن مرد اپنا فیصلہ صادر فرما کر سکتا ہے اور نہ کوئی مومن عورت اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو بس بات ختم، جو انہوں نے فرما دیا وہی حقیقت ہے، اٹل ہے، عرف آخر ہے، جو وہ کہہ دے وہی شریعت ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دے وہی شریعت ہے۔ یہاں سے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مختار کل ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی بھی فیصلہ فرما دے، وہ فیصلہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ فیصلہ تمہاری شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ فیصلہ رسم و رواج کے متعلق ہو یا نہ ہو، وہ فیصلہ تمہاری کابینہ، تمہاری سوسائٹی، تمہاری حکومت کے مطابق ہو یا نہ ہو، جو فیصلہ اللہ رسول نے فرما دیا پھر اس فیصلے کے مطابق کائنات چلے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ لفظ تو مختصر ہے لیکن اس کی جامعیت بہت جامع ہے، اس کی گہرائی بہت وسیع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرما دے وہی ہے۔ اس کے شأن نزول کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی زاد حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح یا وہ کا پیغام بھیجا زینب بنت جحش سے، اور وہ حضرت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد ہیں، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی ہیں، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش ہیں۔ ان کے لیے ان کو حکم دیا، نکاح کا پیغام بھیجا کن کے لیے؟ حضرت زید بن ثابت اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے۔ انہوں نے سمجھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح کا پیغام اپنے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پیغام بھیجا ہے، انہوں نے یہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ نکاح کا پیغام تو سرکار کے لیے نہیں بلکہ سرکار کے غلام کے لیے ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے لیے ہے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، غلام کے لیے تو پھر ہمارا یہ بنو ہاشم کی عظیم شہزادی عبد المطلب کی نواسی، پھر غلام کے لیے تو پھر یہ نہیں ہم قبول کریں۔ جب انہوں نے اس چیز سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے کوئی حکم فرما دے پھر وہ حکم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مانا جائے گا۔ اگر تم نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ادھر ادھر بات کی تم مومن ہی نہیں، پھر تم مومن ہی نہیں، پھر اسلام سے، ایمان سے اور قانون خداوندی سے تم پھر اس پورے کارخانے قدرت سے تمہیں ہاتھ دھو کر کوئی نئی زمین، نئی دنیا، نیا جہان، نیا ایمان، نیا اسلام، اپنی کوئی نئی دنیا تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر میری دنیا میں رہنا ہے تو پھر میرے حبیب کی بات ماننی پڑے گی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ اٹل ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ آیات مقدسہ سنی
تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس میں دونوں بہن بھائی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جس طرف پھیر دیں ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. آپ ہمیں جدھر پھیر دیں ہم ادھر ہی حاضر ہیں. یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام مختار کل نبی ہیں. حضور علیہ السلام جو چاہیں وہ فرما دیں اور حضور جو چاہیں گے وہی شریعت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیا کرتے, حاضر ہوتے, ان کے پاس کاپی پینسل ہوتی, حضور فرماتے جاتے, جو حضور کریم علیہ السلام بولتے جاتے یہ لکھتے جاتے, جو بولتے جاتے ایک ایک لفظ یہ لکھا کرتے تھے. باہر نکلے, صحابہ کرام نے آپس میں بات کی اور آپس میں بات کرنے کے بعد انہیں روکا اور کہنے لگے کہ دیکھو آپ حضور علیہ السلام کا ہر جملہ لکھ لیتے ہو, کریم محبوب علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتے ہو. بعض اوقات حضور علیہ السلام حالت تبا شریف جو ہے وہ خوشی کی حالت میں ہوتی ہے, بعض اوقات حضور علیہ السلام کسی اور مزاج شریف میں ہوتے ہیں, تو آپ ہر بات نہ لکھا کرو. حضور علیہ السلام کی تبا شریف کو دیکھتے ہوئے جو خوشی والے آثار ہوتے ہیں ان کو دیکھا کرو اور وہ معاملات لکھ لیا کرو. اور جب حضور علیہ السلام ناراضگی والے معاملات میں یا حضور علیہ السلام کی طبیعت سے کچھ اور ہو پھر نہ لکھا کرو, کیونکہ بعض اوقات بندہ جذبات میں کچھ اور کہہ دیتا ہے, کچھ اور بول جاتا ہے, تو لہذا وہ آپ نہ لکھا کرو. انہوں نے سنا تو سن کر حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئے بڑے مایوس ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر بات لکھ لیتا ہوں, میرے کانوں میں جو آپ کا لفظ پڑتا ہے میں وہ لکھ لیتا ہوں, میرا تو عقیدہ یہ ہے, یقین یہ ہے کہ جو آپ فرمائے حق ہے. تو یہ مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز نہ لکھا کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اکتب, ان سے فرمایا اکتب, آپ لکھ لیا کریں, اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق. سبحان اللہ. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ لکھ لیا کریں, ہر بات لکھا کریں. مجھے اس رب عز و جل کی قبضہ قدرت میں, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس کی قسم ہے کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نکلتا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن, دہن منہ کو کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضور کریم علیہ السلام کی اختیارات کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں. حضور علیہ السلام نے نا ایک عرابی سے گھوڑا خریدا, ایک عرابی سے گھوڑا خریدا, سودا ہو گیا, کچھ قیمت طے کر دی, قیمت طے کرنے کے بعد کچھ پیسے ادا کر دیے بیانے کے طور پر, کچھ پیسے دے دیے, باقی پیمنٹ ادا کرنی تھی. سودا ہو گیا, حضور کریم علیہ السلام کر کے واپس آ گئے. واپس جب آئے اس شخص نے کسی اور سے اپنے اس گھوڑے کی قیمت لگوائی, اسے گھوڑے کی قیمت زیادہ لگ گئی. اب جب اسے زیادہ لگی تو اس نے اب کہا کہ جس سے قیمت زیادہ لگ رہی ہے میں تو اس کو دوں گا. حضور کریم علیہ السلام جب اس کے پاس دوبارہ گئے اور دوبارہ حضور علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا, میرا تو اس سے سودا ہوا, میں تو اس کو دوں گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی تیرا میرا سودا ہوا ہے, یہ قیمت طے ہوئی ہے, لہذا یہ گھوڑا جب وہ اس قیمت کے اندر تو پابند ہے کہ تو مجھے دے. اب جو شریعت کا معاملہ, حضور کریم علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ یہ ہے کہ جو انکار کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کھائے کہ میں یہ سودا نہیں ہوا, یا وہ قسم کھائے, یا جس نے سودا کیا ہے یا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا گواہ پیش کرے. اب اس کے لیے جب وہ قسم کھانا تو آسان تھا کہ وہ غیر مسلم ہے اور قسم ہوا ہے اسکیم کے اندر کھائے گا, اور اس کے لیے معاملہ بڑا آسان تھا. اور حضور کریم علیہ السلام گواہ پیش کریں, حضور کریم علیہ السلام کے پاس بظاہر اس وقت گواہ
کوئی تھا نہیں کیونکہ اکیلے تھے. اب معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ الجھن سی ہو گئی. لوگ آتے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں دیکھے تو اسے لام تان کرتے کہ میں تجھے شرم نہیں آتی؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا وہ حق ہے. لیکن گواہی دینے کے لیے کوئی بھی نہ آتا کہ وقوع پر کوئی موجود ہی نہ تھا. بات کرتے کرتے وہاں سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. جس طرح چوک میں کھڑے ہیں دیکھا 4 بندے کھڑے ہیں اور سرکار کھڑے بات کر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ معاملہ ہوا. اب یہ کہتا ہے کہ یا میں قسم کھاؤں گا یا آپ گواہ پیش کر دیں. اب قسم اس کو کھانے کے لیے کہہ نہیں رہے کہ اس نے جلدی سے قسم کھا لے گا. اور میرے پاس گواہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اتنا ہی فرمایا. حضرت خزیمہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معاملے میں آپ سچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ سچے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا خزیمہ آپ موقع پر تو موجود ہی نہیں تھے. آپ کو تو وقوع کی خبر ہی نہیں ہے. آپ کو تو میں بتا رہا ہوں تو تب آپ سن رہے ہیں. تو گواہی تو وہ دیتا ہے جو گواہی اس کی معتبر ہوتی ہے جو پورے کے پورے وقوع کے مطابق موجود ہو حاضر ہو جس نے دیکھا ہو وہ گواہی دے سکتا ہے. دوسرا بندہ تو گواہی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. حضرت خزیمہ کی بات سنے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے جائیں. آپ زمین و آسمان کی ہمیں خبریں دیتے ہیں. آپ زمین و آسمان کی خبریں دیتے ہیں. کیا ہم نے وہ ساری کی ساری خبریں جو آپ سے سنی ہیں ان کی تصدیق کی ہے؟ جس خدا کی آپ نے وحدانیت کا ہمیں بتایا اور آپ کے بتانے پر جس خدا کو ایک جان کر ہم آج اپنی عبادتوں کا اپنی جب وہ ساری کی ساری زندگی کا جس خدا کو ہم نے اپنا محور بنا لیا ہے جس خدا کو ایک مان رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں ہم نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو اگر آپ کے کہنے پر ایک خدا کو مان سکتے ہیں جو اتنا بڑا معاملہ ہے تو یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیا معاملہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کی رسالت پر یقین کرتے ہوئے اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرما رہے ہیں وہ حق ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ جملہ سنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اے خزیمہ آج کے بعد جہاں پر بھی جب کوئی معاملہ ہو تو کوئی گواہی کا مسئلہ ہو تو وہاں پر میری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد گواہی دیں گے تو 2 مرد گواہی دیں گے. لیکن حضرت خزیمہ کے لیے فرمایا کہ یہ ایک مرد 2 کے برابر ہے. حضرت خزیمہ ایک مرد 2 کے برابر ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہی اب یہ بن گئی ہے. اب اور کوئی گواہی دیں گے تو 2 مرد ہوں گے اور حضرت خزیمہ گواہی دیں گے تو حضرت خزیمہ کی گواہی کو دگنا کر دیا 2 کے برابر. ایک اور صحابی انہوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی. نماز عید سے پہلے اپنی جب قربانی کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی تو میں کر چکا ہوں نماز سے پہلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے پہلے تو قربانی نہیں ہوتی. اب عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو جانور کوئی نہیں ہے. بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بچہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ 6 ماہ کا ہے. بکری کا بچہ وہ 6 ماہ کا ہے. اس کی قربانی ہو نہیں سکتی. شریعت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تیرے لیے یہ 6 ماہ کا قربانی کا بچہ جائز ہے بکری کا بچہ جائز ہے لہذا تیرے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات بہت وسیع اور لامحدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دے وہی شریعت وہی قانون وہی حقیقت ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آ جائے تو پھر بات حضور کی ہی مانی جائے کہ اس کے سوا کچھ نہیں. آج ہم نے اپنی زندگیوں کا جو ایک لائحہ بنانا ہے اپنی زندگیوں کا ایک جو سٹرکچر بنانا ہے وہ سب سے پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سامنے رکھ کر ایک معاملہ بھی زندگی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں
معصیت میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کھلی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے. آمین. والصلاۃ والسلام